ہم نے جب اس چینل کو بنایا تھا تو اس کا نام رکھا تھا ری تھنک، اور ری تھنک کے پیچھے جو ریشنال تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ ہم نے ہر اس آئیڈیا کو چیلنج کرنا ہے جس میں ناانصافی ہو رہی ہے. ہم نے ہر اس آئیڈیا کو چیلنج کرنا ہے جس میں آپ کے مورل پرنسپلز اینڈ مورل ویلیوز جو ہیں دے آر انڈر اسالٹ. اور اسی طریقے سے یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بیکاز یوزلی جو میرا ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا ہے وہ ایکیڈیمک ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہی وجہ تھی کہ 2 دن مجھے لگے اس ایونٹ کو، آلدو 2 دن ہو چکے ہیں لیکن میں اس کے اوپر بنانا نہیں چاہتا تھا ویڈیو. لیکن کیونکہ مجھے لگا کہ شاید یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے نہ صرف آپ کی مورل ویلیوز ہرٹ ہو رہی ہیں یا چیلنج ہو رہی ہیں، بلکہ ایون آپ کی سوشل ویلیوز بھی ڈسٹرائے ہو رہی ہیں. اور نہ صرف سوشل ویلیوز ڈسٹرائے ہو رہی ہیں بلکہ جو اسلامک پرنسپلز ہیں وہ بھی چیلنج ہو رہے ہیں. اور نہ صرف اسلامک پرنسپلز چیلنج ہو رہے ہیں بلکہ آپ کا جو فیملی آرڈر ہے، جو سوشل آرڈر ہے، اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں LGBTQ پارٹی کے بارے میں جو کہ کنڈکٹ ہوئی لاہور میں. اور اس کے بارے میں جو سب سے پہلے بات کی گئی وہ ماریا بی کی طرف سے کی گئی. شی از دی فیشن ڈیزائنر اور آپ لوگ جو ہے سارے ان کو جانتے ہیں. انہوں نے اس پارٹی کے بارے میں بتایا کہ اس پارٹی میں بولڈ کائنڈ آف پکچرز، ولگریٹی میں کہوں گا اس کو، بولڈنس بالکل نہیں کہوں گا. اور انہوں نے بیسیکلی اس کے اوپر ویڈیو بنا کے اس کو ایکسپوز کیا. انہوں نے چیلنج کیا کہ اتھارٹی کہاں تھی، آخر کیوں نہیں اس طرح کی پارٹیز کو ریگولیٹ کیا جاتا اتھارٹیز کی طرف سے. اور نارملی جو اس طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اس طرح کی پارٹی سے دور رکھا جائے. لیکن بڑی ہی حیران کن اور شاکنگ قسم کی بات یہ ہے کہ یہ جو LGBTQ کی پارٹی تھی اس میں 15 سال کے جو بچے تھے they were invited. ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اندازہ لگائیں کہ ان کے دماغ کے اوپر اس چیز کا کیا اثر ہوگا. اور شاید ان کو انوائٹ کرنا، اس کے پیچھے ریشنال یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کو نارملائز کیا جائے، ان ساری چیزوں کو نارملائز کیا جائے. اور یہ جو ماریا بی ہیں یہ کہتی ہیں کہ یہ بیسیکلی اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور شاید اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں پر جو سیم سیکس ہے اور جو سیم سیکس کا کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. مے بی شاید ایسا ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے یا نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آئی نو کہ اس کے پیچھے ہم خود ہیں. ایٹ لیسٹ آئی نو کہ یہ جو ساری حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اسرائیل ہے یا نہیں، اس کی انویسٹیگیشن شاید کنٹینیوڈ رہے. لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں گا کہ اس میں ہم لوگ خود کیسے انوالو ہیں. کیونکہ پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جب میں نے اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی اینڈ اٹ واز شاکنگ فار می، کہ پاکستان کو جنت کہا جاتا ہے کہ گے کلچر کے حوالے سے اتنی آسانی ہے یہاں پر، سیم سیکس کے حوالے سے، ہومو سیکشوالٹی کے حوالے سے. اگر کوئی مرد جو ہے دوسرے مرد کے ساتھ اپنا فزیکل ریلیشن پرسو کرنا چاہ رہا ہے تو اتنی آسانی، جتنی آسانی پاکستان نے دی ہوئی ہے، اتنی آسانی کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے. آگے جا کے میں ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کروں گا، بلکہ میں ابھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ BBC کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا گیا کہ ایک شخص جو کہ گے تھا وہ پاکستان میں رہتا رہا اور پھر جو ہے وہ ابروڈ چلا جاتا ہے، باہر کینیڈا چلا جاتا ہے. تو وہ کال کر کے واپس اپنے دوست کو یہ حال دے رہا ہے کہ یہاں پر کلچر بہت ڈیفیکلٹ ہے. پاکستان تو جنت تھا اس گے کلچر کے حوالے سے، میل ٹو میل سیکس ریشو کے حوالے سے یہاں پر بڑا بہترین قسم کا سسٹم تھا، اور وہاں پر اتنی آسانی میرے پاس نہیں ہے. اور جب میں نے ریسرچ فردر اپنی آگے اس ٹاپک کے اوپر بڑھائی تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں پارکس بھی موجود ہیں جہاں پر صرف اسپیشلی جو ہے لوگ وہاں جاتے ہیں انہی کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، جن میں جہانگیر پارک ہے اور دس از دی فیمس میٹنگ پلیس ان دا کراچی. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سیکرٹ انڈر گراؤنڈ پارٹیز بھی کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں. فیس بک کے اوپر بہت سارے پیجز آپ کو مل جاتے ہیں جس کا نام میں نے دیکھا تو ایک کا نام تھا مین فکنگ مین، دوسرے کا نام تھا کہ گے سیکس پکس. اگر آپ نے دیکھنی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. کراچی کے حوالے سے 2014 کی یہ رپورٹ ہے، اور اندازہ لگا لیں کہ 2025 میں یہ کام کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہوگا. 20 ملین لوگ ہیں کراچی میں، جس میں سے 50,000 جو ہیں دے آر گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو گے کلچر ہے وہ صرف آپ کو، چلو میل ٹو میل ریشو تو ہم نے ڈسکس کر لی، لیکن جو عورتیں ہیں یعنی کہ جو فیمیل کا انٹرسٹ ہے ان دا فیمیل، اس حوالے سے بھی کنسرن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر فیمیل کسی فیمیل میں انٹرسٹ لیتی ہے تو ایونچولی ہم لوگ اسے لیسبین کہتے ہیں.
اور یہ جو لیسبین کا فنومینا یہ پہلے بڑا ڈھکا چھپا فنومینا ہوتا تھا، لیکن آج کل یہ ڈھکا چھپا فنومینا بالکل نہیں ہے. آج کل جو عورتیں ہیں وہ یا لڑکیاں ہیں وہ واضح کہہ دیتی ہیں کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ بولڈلی کلیم کرتی ہیں کہ ہاں میں لیسبین ہوں، ہاں میں انٹرسٹڈ ہوں دوسری لڑکیوں میں. اور پہلے یہ ہوتا تھا اس کیس سٹڈیز میں، جو مختلف کیس سٹڈیز میں نے پڑھی تو اس میں بتایا گیا کہ پہلے لوگ اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے، اور اب وہ بولڈلی ازرٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں جب فیل ہی اپنے آپ کو ایسے کرتا ہوں تو آپ لوگ کون ہوتے ہو مجھے چیلنج کرنے والے، یہ سوسائٹی کون ہوتی ہے مجھے چیلنج کرنے والی. اسی طریقے سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ جو جنزی جنریشن ہے یہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ جو پینیٹریٹ کرے گا دو مردوں میں سے if they are involved sexually تو جو پینیٹریٹ کرے گا اسے ٹاپ کہیں گے، اور جو پینیٹریٹ کرائے گا اسے بوٹم کہیں گے. اور یہ وہ لینگویج ہے جو یہ لوگ بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ میں استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ عام آدمی وہ جو بیچارے پیرنٹس ہیں ان کی سمجھ سے بالکل ہی باہر ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کو میسج کر رہا ہے کہ ٹاپ اور پھر کوسچن مارک آگے دے رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پینیٹریٹ کرتے ہو یا پھر پینیٹریٹ کراتے ہو. اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ نارملائز ہو چکی ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ پیرنٹس کیا ان کے لیے پاسبل ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر وہ کسی طرح کی کوئی ریگولیشن کوئی کنٹرول جو ہے وہ کر سکیں، کیونکہ وہ بیچارے تو اس ٹیکنالوجی کو، اس جنزی کی گھٹیا لینگویج کو وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے جو اکنامکس کے حوالے سے ڈویژن ہے یہاں پر بھی، کیونکہ ظاہرہ اکنامکس ایونچولی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہر چیز میں. سو یہاں پر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں، ٹھیک ہے، جو پور کلاس ہے پاکستان میں، دے یوز ٹو میٹ آن دا بریجز ان دی پارکس، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی پل کے نیچے کھڑے ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے کنٹینیو کر لی. کسی پارک میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر لی. کیونکہ جو اگر میل ٹو میل کنیکشن ہے، اگر وہ آپس میں پھر رہے ہیں تو سوسائٹی اس کو ٹیبو کنسیڈر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ بڑا آسان ہے کہ آپ اگر کوئی دو مرد پھر رہے ہیں تو ان کو جو ہے غلط نہیں پرسیو کیا جائے گا، ان کے ساتھ اگر ان کی کوئی کلوزنس بھی ہے تو اس کو بھی غلط نہیں پرسیو کیا جائے گا. اچھا، یہ جو لو اکنامکس والے جو لوگ ہیں، یہ جو پاورٹی ریڈن جو لوگ ہیں، یہ بیسیکلی آہستہ آہستہ دے آر شفٹنگ ٹو ورڈز آن لائن پلیٹ فارمز، جن میں گرائنڈر ہے اور منجم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں میں نے ویریفائی بھی کی. میں پلے اسٹور کے اوپر گیا اور پھر وہاں پہ جا کے بیسیکلی میں نے دیکھا بھی صحیح کہ کیا واقعی یہ ایپس موجود ہیں. تو واقعی یہ ایپس موجود ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے جو مڈل اینڈ اپر کلاس لوگ ہیں اس کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ یہ کیسے اس واردات کو سر انجام دیتے ہیں. یوزلی یہ فیس بک کے اوپر آپ کو جو ہے اویلیبل ملیں گے، اور وہاں پر انہوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں، اور فیک آئی ڈیز بنا کے یہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو یہ کنٹینیو کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو فیس بک کے اوپر گروپس، جب میں نے پڑھا یہ آئیڈیا تو میں نے کہا وائی ناٹ اس کو سرچ کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں. تو آپ اگر جا کے گے سیکس گروپس ان پاکستان جا کے سرچ کریں گے فیس بک کے اوپر تو آپ کو ملے گا ملتان گے سوسائٹی. اسی طریقے سے آپ کو ملے گا لاہور گے سوسائٹی، لاہور گے بوائز، گوجرانوالا گے بوائز، فیصل آبادی گے بوائز. اس طرح کے ابنڈنٹ مقدار میں آپ کو یہ جو فحش قسم کے جو گروپس ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک گروپ کو میں نے کھول لیا غلطی سے، مائی بیڈ. سو جب میں نے اس گروپ کو کھولا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک نے آفر کرائی ہوئی ہے کہ if someone is interested in threesome I have a place. میں ایکسپلین کرتا جاؤں اس چیز کو. یعنی کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی 3 مرد مل کے اکٹھے سیکس کرنا چاہتے ہیں then I have a place. آپ آ سکتے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے. کس نے میسج کیا ہوا تھا کہ کوئی انکل چاہیے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا شاید 18 20 25 سال کے لوگ انوالو ہیں اس میں. ایون 40 ایئرز کے جو لوگ ہیں وہ انوالو ہیں، یعنی کہ جو شادی شدہ بھی ہیں اور اس کے بعد بھی یہ گندا دھندا جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا، یہ گروپس تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے. یہ ملتان گے سوسائٹی والا گروپ جب میں نے کھولا، جس میں کوئی انکل مانگ رہا ہے، جس میں کوئی تھریسم کی ڈیبیٹ کنٹینیو کر رہا ہے، اس کے بعد سے میرے اندر یہ ہمت نہیں رہی کہ میں جو ہے اس کے بعد کوئی اور گروپ کھولوں اور وہاں پہ جا کے دیکھوں کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہو رہی ہیں. لیجسلیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان
1960 پہلی لیجسلیشن ہوتی ہے، اور وہ لیجسلیشن ظاہر ہے ہمارے کلونیل ماسٹر کی طرف سے کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے دس از اگینسٹ دی نیچر، تو پلیز اس کو نہ پرسو کیا جائے، ادروائز یو ہیو ٹو فیس دی ریتھ، آپ کو جو ہے ہیٹ فیس کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد سے پاکستان میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے LGBTQ کے حوالے سے وہ 1980s میں ہوئی، جس میں پنشمنٹس جو تھیں they were quite stringent، جس میں کہا گیا کہ نہ صرف آپ کو جیل ہو سکتی ہے بلکہ آپ کو ڈیتھ بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے with the help of stoning، جو کہ ظاہر ہے ایک اسلامک پرنسپل ہے اس کے مطابق۔ اب اثرات کیا آ رہے ہیں اس سے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ نہ صرف آپ کی مورل ویلیوز ہرٹ ہو رہی ہیں بلکہ آپ کی سوشل ویلیوز تباہ ہو رہی ہیں، آپ کا کلچر تباہ ہو رہا ہے، اور جو آپ کا مذہب ہے اس کی یہ بلیٹنٹ وائلیشن ہے، کیونکہ اسلام اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فیملی سٹرکچر ہے وہ بھی کمپلیٹلی تباہ ہو رہا ہے۔ اب ریورس کیسے کرنا ہے آخر اس آئیڈیا کو؟ میرے نزدیک جو پہلا آئیڈیا ہے وہ تو لیجسلیشن ہے، کیونکہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی ہمارا جو ریلیجس لیڈرز ہیں وہ اس حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ نے اس ویڈیو کے بعد کسی جگہ پہ آپ نے پروٹیسٹ نہیں دیکھے، اور کسی بھی دا سینئر سو کالڈ جرنلسٹ سے آپ نے اس کے اوپر بنائی ہوئی ویڈیو نہیں دیکھی، کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی سوائے اس ماریا بی کے علاوہ، کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ کوئی مین سٹریم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سوشل برائی کو جو ہے ایٹ لیسٹ ایڈریس کر سکے، یا پھر ایٹ لیسٹ اس کے اوپر بات کر سکے۔ کوئی پریشر گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ سو یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ پھر آخر ہماری ایجوکیشن کا کیا فائدہ جب ہم اپنی سوسائٹی میں ہونے والی برائیوں کے اوپر آواز ہی نہیں اٹھا سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری اس ایجوکیشن کا کیا فائدہ؟ سو پہلا کام تو یہی ہے کہ پریشر گروپس جو ہیں اگر ان کو کوئی غیرت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رول پلے کر سکتے ہیں، لیجسلیشن کی جا سکتی ہے، کمیونٹی اویئرنیس جو ہے وہ ضروری ہے اگر اس کام کو آپ نے روکنا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز ہے مسٹ اسٹرینتھن دی ریلیجیس ایجوکیشن۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر بار ویسٹرن ایجوکیشن پڑھی جائے، لازمی نہیں ہے کہ ہر بار ویسٹرن ایڈیالوجی، ویسٹرن نظریہ، ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر کے سو کالڈ ماڈرنٹی کا چورن بیچا جائے۔ بالکل بھی لازمی نہیں ہے یہ کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہاں میں بھی بورجیاز ہوں، ہاں میں بھی جو ہے نا بالکل اتنا ہی لبرل ہوں جتنا لبرل بیسیکلی ویسٹ ہے۔ سو میرے خیال سے دیر از اے ڈائر نیڈ ٹو اسٹرینتھن دی ریلیجیس ایجوکیشن سسٹم in Pakistan, and beside of this there is a dire need کہ we must regulate the media۔ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ آپ کا بچہ اگر فیس بک چلا رہا ہے تو لازمی اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو ایڈیالوجی ہے، یہ بہت سیویئر ہے، شاید اس سے زیادہ سیویئر کہ اگر آپ کا بچہ کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتا، اس سے زیادہ سیویئر ہے، کیونکہ نہ صرف یہ نیچر کے اگینسٹ ہے بلکہ آپ کے اسلامک پرنسپل کے اگینسٹ ہے، بلکہ آپ کی فیملی ویلیوز کے اگینسٹ ہے۔